انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، استاد محترم حضرت مولانا سراج العارفین صاحب، حضرت مولانا سعید احمد ہزاروی صاحب، مولانا غلام الرحمن صاحب اور ان کے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام، ان کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے تمام علماء کرام، میرے دوستو بھائیو، پروگرام اختتامی مراحل میں ہے اور اس سے پہلے مقتدر علماء کرام، جید علماء کرام کے خوبصورت ملفوظات لعل و گوہر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا امجد سعید قریشی صاحب تو چلے گئے اور حضرت مولانا سید حبیب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ امجد سعید قریشی صاحب نے تو مزاح میں سخت لفظ کہہ دیا، لیکن میں یوں کہوں گا کہ یہ دو حضرات ہمارے انمول ہیرے ہیں، آپ کو ہنسا بھی دیتے ہیں، رولا بھی دیتے ہیں۔ آپ جب بجھے نظر آتے ہیں، تھکے نظر آتے ہیں تو یہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور کر دیتے ہیں، آپ کا جو بجھا پن ہے نا وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے ہر سٹیج اور ہر جلسے کی زینت ہے، ہمارے ہر پروگرام کا حسن ہے۔ اللہ ان کو قائم رکھے، آمین کہہ دیں۔ حدیقت العلوم میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کے ہاں اس دفعہ کا جو سالانہ پروگرام تھا اس میں قاضی عبدالرشید صاحب تشریف نہیں لائے تھے، مرکزی مہمان وہ تھے۔ تو آخری بیان امجد سعید قریشی صاحب کو دیا گیا تو انہوں نے کہا آج میں سٹپنی کے طور پہ آیا ہوں، تو شاید مجھے بھی آج یہ کہنا پڑے کہ میں بھی آج سٹپنی کے طور پہ آیا ہوں۔ ویسے تو تھا مہمان، لیکن اب حفظ الرحمان شاہ صاحب ان کی جگہ پر سٹپنی۔ اگلی بات میں نہیں کہوں گا، وہ امجد سعید قریشی صاحب کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں قاضی صاحب کے سٹپنی کے طور پہ بلایا گیا ہوں تو مجھے لفافہ بھی قاضی صاحب والا دیں گے۔ دوسری بات، ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کمیٹیاں بہت زیادہ ہے، کمیٹی۔ یہ جو اسمبلی کے ممبر حضرات ہوتے ہیں، ان میں جس کو عہدہ نہیں ملتا نا تو اس کو کسی کمیٹی میں مفتی صاحب شاہین سیاست بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو پھر خوش کرنے کے لیے کسی کمیٹی میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، بہت ساری کمیٹیاں۔ تو کہتے ہیں کسی وزیر نے کہا کہ جی ہمارا ملک جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا کمیٹیوں کی وجہ سے، ان کمیٹیوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ جو وزیر موصوف نے کہا نا کہ ہمارے ملک کو کمیٹیوں نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، تو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ ملک کا بیڑا کمیٹیوں نے غرق کیا، تو انہوں نے کہا اس کی تحقیقات کے لیے ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں۔ تو مولانا ممریز صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے، سنا آپ نے، چندہ نہیں مانگتے، چندے کی بات نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں آپ مالی تعاون کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم نے جگہ خریدی ہے، 60 لاکھ کنال ہے، آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ تو مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ اس کی تحقیقات کے لیے ہم کمیٹی بنا رہے ہیں۔ مولانا ممریز صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ اگر وہ یوں کہہ دیتے کہ آج ہم آپ سے نقد چندہ نہیں مانگتے، ایک تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہے، آپ حضرات نے سردیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، نیچے جو ہے نا بنیان اور پھر واسکوٹ اور پھر کوٹ، تو 150 جیبیں ہیں، پتہ نہیں مال کون سے جیب میں پڑا ہوا ہے۔ میرا بھائی ہے اسد اللہ، وہ والد صاحب کے ساتھ کبھی کبھی نا گپ شپ لگاتا ہے، کہتے ہیں جی لالا تاسو حبیب بینک ولٹا ہوئے کاغی کی پیسی وچ دی کی نشتی نیشنل بینک کو گو رہے مسلم بینک، تو اس نے والد صاحب کے جیبوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ایک حبیب بینک ہے، ایک نیشنل بینک ہے، ایک مسلم بینک ہے، میزان بینک بھی ہے بیچ میں، الحبیب بھی ہے الف لام کے ساتھ۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، مولانا ممریز صاحب اگر یوں فرما دیتے ٹھنڈ ہے اور بارش بھی ہے، اور یا یوں کہہ دیتے کہ مہینہ آخر میں ہے، 28 اپریل ہے، اس لیے آج آپ کو ہم نہیں چھیڑتے، البتہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ تعاون فرمائیں۔
ہمارے سٹیج پہ یہ کہنا کہ ہم چندہ نہیں مانگتے، چندہ نہیں لیتے، چندے کی بات نہیں کرتے، اس لیے بھی ناجائز ہے کہ الحمدللہ اسلام کا 1400 سالہ سلسلہ، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ہمارے مساجد اور ہماری مدارس جب بھی بنے ہیں وہ اہل خیر کے چندے پہ بنے ہیں، چندہ لیا گیا ہے، اور یہ چندہ دینے والے لوگ، تعاون کرنے والے لوگ، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء چندے پہ بنی ہے، مسجد نبوی کے لیے چندہ ہوا ہے، اور اگر آپ ذرا غور فرمائیں، تاریخ آپ نے پڑھی ہو یا علماء سے سنی ہو، بیت اللہ آج جس نقشے پر قائم ہے، یہ نقشہ، یہ جو حتیم باہر ہے اور باقی چار دیواری اس کی چوکور مربع اس کی وہ تعمیر بنی ہوئی ہے، یہ تعمیر، یہ نقشہ، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے کہ جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے چندے پر یہ عمارت بنائی تھی۔ لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں، بڑے علماء بیٹھے ہیں، گستاخی نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے چندے کے لیے جو پلان بنایا، چندے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار وضع کیا کہ ہم ناجائز حرام روپیہ ایک بھی اس پر نہیں لگائیں گے، ایک روپیہ بھی ناجائز اور حرام اس پر نہیں لگائیں گے، جائز پیسہ، حق حلال کا پیسہ اس پر لگائیں گے۔ اور وہ جائز اور حلال کا پیسہ جب اکٹھا کیا گیا اور آگے پروجیکٹ پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس پروجیکٹ کے لیے یہ رقم کافی نہیں ہے، حرام کا بندوبست بہت تھا۔